بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو جو کہانی سنا رہا تھا تو یہ تھی کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے گھر کے سامنے آ کے میں نے گاڑی روک دی تو اندر ہی بیٹھ رہی۔ اس نے کہا کہ یہ جو میٹر ہے کرائے کا اسے آن رہنے دو، تو پھر وہ نیچے نہ اتری، اندر ہی بیٹھی رہی، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ باہر آ کے دروازہ کھولو، تو مجھے بہت برا لگا۔ بہرحال یہ کہانی ہم واپسی پہ سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ جس ہوٹل کا دیکھنے آئے ہیں سرچی سے جائزہ لینے کے لیے، تو یہ ذائقہ باربیکیو ہے۔ ان کے جو فیملی ہے نا، فیملی بیسڈ ہوٹل ہے۔ فیملی بیسڈ ہوٹل سے مراد ہے کہ گھر کے تمام جو ہے نا گھر کے ممبران وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یعنی مقصد ہے کہ اگر ایک جو ماں ہے وہ مینیجر کا کام کر رہی ہے تو بیٹی جو ہے وہ ریسیپشن پہ ہے۔ اسی طرح جہاں ان کے مشہور ٹک ٹاکر ہیں شعیب صاحب، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، بڑے اچھے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہاں پاکستان کے بڑے بڑے ٹک ٹاکر ان کے ساتھ ہم نے تصویریں بنوائی۔ یہ جو پاکستان بڑے بڑے ٹک ٹاکر یا ہمارے ادھر بڑے بڑے ایکٹر جو ہیں وہ شعیب صاحب کی وجہ سے یہاں آتے ہیں، ان کے بڑے لنک ہیں ان کے ساتھ اور وہ بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اس ہوٹل کا یہ بھی ایک ہے کہ دیکھیں پارکنگ بہت زیادہ ہے، گاڑیوں میں ہے، پارکنگ فری ہے، آپ جہاں مرضی گاڑی کھڑی کریں۔ پھر یہ ایک پورا ایریا جو ہے نا یہ کورڈ ہے دکانوں سے، ہوٹلوں سے، اور یہاں پہ خطرے کی کوئی بات نہیں، رونق آپ سمجھے کہ ایک ایریا ہے، اور سامنے رہائشی ایریا ہے۔ یہ پورا مال ہے، اس میں بینک بھی ہیں، شاپ بھی ہیں، فوڈ شاپ بھی ہیں۔ آپ جو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا شہر کا بازار ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے۔ اور یہ جو ہوٹل انہوں نے لیا ہوا ہے شعیب صاحب نے فیملی بیس پہ، یہ بالکل کارنر پہ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے، ان کا تفصیلی ہم ایک ریویو لیں گے، ان کا کچن یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، کیسے یہ بناتے ہیں، کیسے کوکنگ ہوتی ہے، سب کچھ۔ لیکن آج ہم ٹائم کم تھا اس لیے واپسی ہے، تو چلیے اب میرا خیال ہے کہ نکلتے ہیں، شام ہونے والی ہے، تو باقی ریویو واپسی پہ کریں گے۔ تو اب میں وہی سے کہانی آپ کی شروع کرتا ہوں تاکہ سفر بھی کٹ جائے۔ اب ہم برکلن کی طرف جائیں گے اور تھوڑا راستے میں آپ نظارے بھی کرتے جائیں۔ تو ایسے ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ نیچے نہ اتری، اندر ہی بیٹھی رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، باہر آ کے دروازہ کھولو۔ تو مجھے یہ بات اس کی بڑی نازیبا سی لگی۔ بہرحال میں خاموشی سے اترا، جائے دروازہ کھولا، وہ باہر نکلی اور پھر دروازہ بند کیے بغیر نا تو مجھے کہنے لگی مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو ہینڈی کیپ نہیں، یہ تو اٹی کٹی ہے، یہ پھر مجھے کیوں کہہ رہی کہ دروازے تک چھوڑاؤ۔ بہرحال میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کے مین گیٹ تک گیا اس کے گھر کے۔ تو وہاں سے وہ کہنے لگی کہ یہ میرے رائٹ سائڈ کے پاکٹ ہے، کوٹ کی جیب میں، اس میں چابی ہے گھر کی، وہ نکال کے مین دروازہ کھولو۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکالی، دروازہ کھولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کا پروگرام کیا ہے، کیا یہ واقعی شریف عورت ہے جو شکل سے لگتی ہے یا کوئی اس کا کوئی برا خیال ہے۔ میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑے، اس کی ایٹیچیوڈ وہ بتاتا تھا کہ یہ بہت خاندانی لڑکی ہے، لیکن جو وہ حرکتیں کر رہی تھی اس سے مجھے کچھ اپنے ویوز بدلنے پڑ رہے تھے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھول دیا، پورا دروازہ کھول دیا، تو وہ اندر انٹر ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ بھی اندر آ جائیں۔ تو میں اب تو وہ جو شک تھا نا میرا کہ یہ کوئی فلرٹ سی خرافہ ہے، یہ مجھے پھانسنے کے لیے اندر بلا رہی ہے، تو بہرحال میں اندر چلا گیا۔ میں نے کہا جی آپ، اسے کہا وہ سامنے دروازہ ہے وہ کھولو۔ وہ جہاں ہم انٹر ہوئے وہ ایک ان کا ڈرائنگ روم تھا، لابی تھی، سامنے دروازہ میں نے کھولا تو وہ اس کا بیڈ روم تھا کیونکہ اندر بیڈ لگا ہوا تھا۔ تو اب میں تو جھجک گیا، میں بیڈ روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر انٹر ہوئی، اس نے اپنا کوٹ اتار کے ادھر پھینکا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی، اور کوٹ اتارنے کے بعد جو چیز اندر سے برآمد ہوئی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا جی ٹھیک ہے اب میں جاؤں؟ تو اسے کہا نہیں، اندر آؤ۔
تو اب تو 100% مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غلط قسم کی لڑکی ہے، بس یہ دیسی لڑکوں کو پھانس کے لے آتی ہے اپنے گھر میں۔ پر میں نے پوچھا جی کیا اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے میز پہ میرا پرس پڑا ہوا ہے، اس میں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ نکالو۔ میں نے پرس کھولا تو اس میں سے کافی نوٹ پڑے ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو میں نے وہ نوٹ نکالے تو اس نے کہا اس میں سے $20 کا نوٹ نکال لیں آپ۔ میں نے $20 نوٹ نکال لیا۔ اس نے کہا جی پرس وہیں پہ رکھ دیں۔ میں نے اب پرس رکھ دیا۔ تو میں نے اب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا چائے کافی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو بنا کے لے آؤ، ادھر بیٹھ کے پی لو۔ تو میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ باہر گاڑی میری کھڑی ہے، میٹر آن ہے، یہ $20 سے نکال کے مجھے دے دیے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ابھی نہ جاؤ چائے وغیرہ پیو۔ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو باہر میٹر کے پیسے ہیں وہ بھی یہ پے کرے گی، اس کے علاوہ یہ $20 بھی مجھے دے رہی ہے۔ تو اندر بیڈ روم تک یہ آ گئی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا ملک ہوتا اور اس طرح اس کا کوئی مولا جٹ ٹائپ بھائی ہوتا اور وہ آ جاتا، دیکھتا کہ میری جوان بہن بیڈ روم میں بیٹھی ہے اور ساتھ ایک لڑکا وہاں بیڈ روم میں موجود ہے، تو لازمی اسے گن نکال لینی تھی اور 6 گولیاں مارنے سے پہلے گننا تھا کہ پہلی گولی میں تینوں تاں ماراں گا کہ تو میری بھن والوں تکیا، دوجی گولی تاں ماراں گا تو گھر چھوڑیا، تیجی گولی میں تاں ماراں گا تو بیڈ روم تک آ گیا، چوتھی گولی میں تاں ماراں گا تیری آنکھیں شرم نہیں۔ پر اس طرح اسے 6 گولیاں گن کے مارنی تھی۔ تو بے شک اس کے بعد اس کے گننے تک میں بھاگ گیا ہوتا، لیکن اسے گنتی ضرور کرنی تھی۔ یہ تو ہمارا کلچر ہے نا کہ مارنے سے پہلے ہم پوری تعداد میں بتاتے ہیں کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ لیکن یہ ایک خاص بچت ہے کہ وہاں کوئی مولا ٹائپ اس کا بھائی انٹر نہیں ہوا، اور میں نے اس کی وہ جو ریکویسٹ تھی چائے والی ٹھکرا دی اور کہا جی میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا جی جانے سے پہلے ایک بات سن لو، مجھے پتہ ہے کہ تم کچھ غلط انداز سے سوچ رہے ہو، اصل میں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں صبح سے شام تک میرے مذہب کے مطابق میں نے کسی لوہے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کیونکہ یہ ہینڈل سب کچھ لوہے کے ہیں، تو میں اپنے مذہب پہ کاربند ہوں، تو آپ برا نہ منائیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ کتنا بیڈ تھنکنگ ہے ہم لوگوں کی، ہم ہر چیز کو غلط انداز سے سوچتے ہیں، خواہ اگلا جو ہے وہ عبادت کر رہا ہو، اس کا مذہب ہو، اس کا روزہ اس ٹائپ کا ہو، ہمارا روزہ ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، وہ چیز کوئی سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آج اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس نے نہیں، وہ اپنا روزہ پورا کر رہی تھی اور میں کیا گندے گندے خیالات سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، بےزتی کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے دروازہ کھولو، بیڈ روم تک آ گئی ہے، یہ میں نے دروازہ نہیں کھولنا۔ تو میرے بھائیو، کسی کے کریکٹر پہ الزام لگانے سے پہلے بار بار سوچیں، اینڈ تک سوچیں، ہو سکتا ہے وہ انسان کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، اس کے اصول کتنے اچھے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کو تکلیف دوں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گردنوا کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں انشاءاللہ۔ میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے بات کرتے رہوں لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔